إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ جنت کا دروازہ، اس عنوان کے تحت ناظرین کرام ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، اس مہینے کے دوران جو مخصوص عبادات انجام دی جاتی ہیں، انہی میں سے سر فہرست جو عبادت ہے وہ ہے صوم یعنی روزہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزے داروں کو اس خوشخبری سے نوازا گیا ہے کہ قیامت کے دن جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جو کہ بطور خاص اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے روزے دار بندوں کے لیے بطور اعزاز و اکرام تیار کیا گیا ہے، اور جس کا نام ہے الریان، یعنی پیاس بجھانے والا، کہ روزے دار دنیا کی زندگی میں روزے کے دوران پیاس کی تکلیف اور شدت برداشت کرتے رہے اللہ کی خوشی کی خاطر، تو صلے اور انعام اور اجر و ثواب کے طور پر انہیں اس مخصوص دروازے میں سے جنت میں داخلے سے نوازا جائے گا کہ جس کا نام یہی ہے الریان، یعنی پیاس بجھانے والا۔ یہ ماہ مبارک، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک میں غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے: اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو جو بڑے بڑے شیطان اور سرکش قسم کے جن ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر انہیں کبھی کھولا نہیں جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر انہیں کبھی بند نہیں کیا جاتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا یوں پکارتا ہے، یوں منادی کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار تم آگے چلے آؤ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے طلبگار تم پیچھے ہی پیچھے رہو، تم دور رہو۔ یعنی جو کوئی خیر کا طلبگار ہوگا، جو اچھے کام انجام دینے کی خواہش رکھتا ہوگا، جسے جنت کی آرزو ہوگی، جسے اپنے خالق و مالک کی رضا اور خوشنودی کی تڑپ ہوگی، طلب ہوگی، تو اس کے لیے مواقع کو آسان کیا جائے گا، اس کے لیے راستہ کھولا جائے گا، اس کے لیے آگے بڑھنے کا، جنت کی طرف آگے بڑھنے کا راستہ آسان بنا دیا جائے گا۔ اور جو کوئی برائی کا طلبگار ہوگا اسے کہا جائے گا کہ تم ذرا دور ہی دور رہو، پیچھے پیچھے رہو، یعنی اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی جنت سے تم دور ہی رہنے والے ہو۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، فرمایا کہ ماہ رمضان کے دوران ہر رات
اللہ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کی جاتی ہے۔ ہر رات یہ سلسلہ، معافی کا یہ سلسلہ، رحمتوں کا یہ سلسلہ اور جہنم کی آگ سے نجات اور آزادی کا یہ اہم ترین سلسلہ، یہ اللہ کی طرف سے مہینے بھر رمضان کے دوران جاری و ساری رہا کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سبھی بھی انہی خوش نصیب ترین افراد میں شامل ہوں کہ جنہیں اس ماہ مبارک کے دوران جہنم کی آگ سے نجات کی اہم ترین نعمت سے نوازا جائے گا۔ ناظرین، یہ جو روزہ ہے، اس ماہ مبارک کے دوران اہم ترین عبادت، اس عبادت کے لیے عربی میں صوم اور اردو میں یا فارسی میں روزہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی میں صوم کے جو لغوی معنی ہیں، الامساک عن الشیء، کسی چیز سے دور رہنا، باز رہنا، وہ کوئی کام ہو یا کوئی بات ہو اس سے باز رہنا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج تو میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہوئی ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لہذا آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یعنی مریم علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں قرآن کریم میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ کی قدرت سے ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بغیر باپ کے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ تو اگر لوگ اعتراض کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ بیٹے کی ولادت کس طرح ہو گئی بغیر شادی کیے ہوئے، تو اے مریم انہیں یوں جواب دینا کہ آج میں نے روزے کی منت مانی ہوئی ہے، میں روزے سے ہوں، لہذا میں کوئی بات نہیں کروں گی، تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گی۔ الغرض، گزشتہ امتوں میں بات چیت اور گفتگو سے پرہیز کرنا دن بھر، یہ بھی روزے کی ایک قسم ہوا کرتی تھی۔ تو میں آج بات نہیں کروں گی، بات سے رکی رہوں گی، تو صوم کے لغوی اور لفظی معنی ہے کسی چیز سے رکے رہنا۔ جبکہ شریعت کی اصطلاح میں صوم کے شرعی اور اصطلاحی معنی یہ ہیں، الامساک عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس على وجہ مخصوص بنیت العبادہ، وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ روزے کے دوران ممنوع ہیں، یعنی کھانا پینا اور عمل زوجیت، ان چیزوں سے رکے رہنا، پرہیز کرتے رہنا۔ طلوع فجر یعنی طلوع صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے پرہیز کرنا مخصوص طریقے سے، اور یہ کہ اللہ کی مخصوص عبادت کی نیت کرتے ہوئے۔ تو یہ معنی ہو گئے صوم یعنی روزے کے، کہ وہ چیزیں جو روزے کے دوران ممنوع ہیں تو مخصوص عبادت کی نیت سے ان چیزوں سے رکے رہنا، طلوع صبح سے لے کر شام کے وقت سورج غروب ہونے تک۔ اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے یہاں کہ یہ جو روزہ ہے، جو کہ دین اسلام میں اہم ترین عبادت ہے، تو دین اسلام میں روزے کی 4 قسمیں ہیں۔ الصوم المفروض یعنی فرض روزہ، اور اس کے بعد الصوم المندوب یعنی مستحب روزہ، اور اس کے بعد الصوم المکروہ یعنی مکروہ روزہ جو کہ ناپسندیدہ ہے، اور اس کے بعد الصوم المحرم
یعنی جو کہ حرام ہے وہ روزہ کہ جس کی دین اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ پہلی قسم یعنی الصوم المفروض یعنی فرض روزہ۔ تو یہ دو قسم کے روزے ہیں جو کہ فرض ہیں دین اسلام میں۔ پہلی قسم ہے صوم رمضان یعنی ماہ رمضان کے دوران جو روزے ہیں، اور دوسری قسم ہے کہ صوم الکفارات یعنی کفارے کے روزے، یعنی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ اب جن کی سزا یا کفارے کے طور پر دین اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اتنے اتنے دن روزے رکھے جائیں بطور کفارہ، تو ایسا کوئی گناہ اگر انسان سے سرزد ہو گیا ہو تو اب بطور کفارہ اس کے لیے وہ روزے رکھنا ضروری ہوگا۔ اور ایک تیسری چیز بھی ہے کہ جس کا نام ہے صوم النظر، یعنی اگر کسی نے نظر مانی ہو، منت مانی ہو کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن روزہ رکھوں گا، تو اس صورتحال میں بھی یعنی اگر وہ کام اس کا ہو گیا تو اب یہ نظر یعنی منت کے روزے رکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو یہ گفتگو ہو گئی ان روزوں کے بارے میں جو کہ ضروری ہیں، یعنی رمضان کے روزے اور پھر کفارے کے روزے اور پھر نظر یعنی منت کے روزے۔ اس کے بعد ناظرین الصوم المندوب یعنی وہ روزے جو کہ مستحب ہیں، پسندیدہ ہیں، تو اس میں انسان کو اجازت ہے کہ وہ جب چاہے روزہ رکھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر۔ ہاں البتہ چند دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کے لیے مزید اجر و ثواب ہے اور اس کی مزید ترغیب دی گئی ہے دین اسلام میں۔ تو ان پسندیدہ اور مستحب روزوں میں سے یا نفل روزوں میں سے پہلی قسم ہے صیام 6 ایام من شوال، یعنی رمضان کے فوری بعد جو مہینہ ہے یعنی شوال، تو شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جس کسی نے ماہ رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو اس کی مثال یوں ہے کہ گویا اس نے زندگی بھر روزے رکھے ہوں۔ یعنی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اہل ایمان کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے یہ خاص لطف و عنایت کا معاملہ ہے کہ من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، یعنی اگر کوئی بندہ کوئی ایک اچھا عمل انجام دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے اس کے نام اعمال میں ایک عمل کا ثواب درج کرنے کی بجائے کم از کم 10 نیکیوں کا ثواب درج کیا جاتا ہے، اور اگر اللہ چاہے جس کسی کے لیے تو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا، کہ جیسی ایمانی کیفیت ہوگی تو اسی کیفیت کے مطابق اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جائے گا اس کے نام اعمال میں، اور یہ کہ کم از کم 10 گنا بڑھا کر تو یقیناً لکھا ہی جائے گا۔ تو ہم نے دیکھی یہ بات کہ ماہ رمضان کے دوران 30 روزے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے، یہ کل ہو گئے 36 روزے، اور ایک روزے کے عوض 10 روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اب 36 کو ناظرین کرام 10 سے جب ضرب دے دی گئی تو یہ 36 بن گئے ہیں 360، اور سال بھر کے دن بھی تقریباً اتنے ہی ہوا کرتے ہیں۔ الغرض
اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم ترین خوشخبری سنائی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو گویا اس نے زندگی بھر روزے رکھے، یعنی ہر سال جب اس کی یہ کیفیت ہے کہ 360 روزوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج کیا جا رہا ہے، تو گویا وہ زندگی بھر روزے ہی رکھتا چلا جا رہا ہے۔ تو جو نفل روزے ہیں ان میں شوال کے 6 روزے ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح محترم ناظرین، صوم یوم عرفہ، یعنی یہ عرفہ کا دن ماہ ذو الحجہ کہ جس مہینے میں حج بیت اللہ کی اہم ترین عبادت انجام دی جاتی ہے، تو اس مہینے کی جو 9 تاریخ ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے بشرطے کہ وہ حاجی نہ ہو، کہ جو کوئی حج کر رہا ہے تو اسے اس دن روزے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ جو غیر حجاج ہیں کہ جو حج نہیں کر رہے، ان میں سے اگر کوئی اس دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اس قدر عظیم ترین خوشخبری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ اگر کوئی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے تو میں اللہ سے اس کے لیے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ روزہ اس کے لیے ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال، یعنی 2 سال کے گناہوں سے مغفرت کا سبب بن جائے گا، یہ ایک دن کا روزہ اس روزے دار کے لیے۔ یعنی یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کی اس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، ہر پیر کے دن اور جمعرات کا دن روزہ جو رکھا جاتا ہے تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کہ ان 2 دنوں میں، یعنی پیر اور جمعرات کے دن، اللہ کے ہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان 2 دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے تو اس اہم ترین سنت پر عمل ہو جائے گا، اور اللہ کے ہاں اس کے اعمال اس حالت میں پیش ہوں گے کہ وہ روزے کی حالت میں ہوگا۔ اسی طرح ہر چاند کی جو 13 اور 14 اور 15 تاریخ ہے، ایام البیض، ان کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔